السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو حضور سید اعلیٰ حضرت کے 102ویں عرس کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں انہی پر کیے جانے والا ایک ایسا اعتراض جس کو وہابی دیوبندیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل جاہل مطلق ہوتے ہیں، جن کو ان کی گلی کے رہنے والے کتے بھی نہیں پہچانتے، لیکن وہ اکثر و بیشتر کرتے کیا ہیں، وہ حضور سید اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آج جو سنی حضرات اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومتے ہیں، تو گویا کہ یہ خرافات ہے، یہ جہالت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اور سکھا کر گئے ہیں تمہارے بریلی کے احمد رضا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو دیکھیے، میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا ہے، بلکہ 1400 سال سے تمام علماء کرام اور اولیاء اعظام کا یہ رد عمل رہا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے انگوٹھے چوم لیا کرتے تھے۔ اور یہ محبت کی نشانی ہے، اگر کوئی چوم لے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی چومتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ گستاخ رسول ہے یا پھر وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، چاہیں تو آپ انگوٹھے چومیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ چومیں، لیکن ہاں اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی مجرم ہوگا، اور اگر کوئی نہیں کرنے والوں کو گستاخ ٹھہرے گا تو وہ بھی غلط ہے۔ مستحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر آپ نہ کریں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ وہابی دیوبندی اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور وہ آئے دن اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بریلی کے اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے سنیوں کو بدعت کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ آج میں آپ کو دکھانے والوں کہ دیکھیے، یہ ترکی کا ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم ان سے ایک اعتراض کریں گے، وہابی اور دیوبندیوں سے، نجدیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ بتاؤ، اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو لوگ آج انگوٹھے چوم رہے ہیں اس کی وجہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ بات تو اب دیکھیے، بریلوی اگر کوئی نیا فتنہ ہوتا یا نیا فرقہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہی ہوتا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ترکی کے اندر جیسے ہی اذان دی گئی اور جماعت کے لوگ کھڑے ہو گئے تو وہاں پر مکبر تکبیر کہہ رہا ہے اور تکبیر کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام لوگ اپنے انگوٹھوں کو چوم رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے۔ اب میں ان دیوبندی وہابی اور نجدیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یا تو یہ مانو کہ یہ طریقہ بالکل پرانا چلا آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو صوفیان اعظام تھے یا پھر اولیاء اعظام تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چوما کرتے تھے اور یہ مستحب عمل ہے ان کی نظر میں، اس سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ تو اب رہی بات یہ کہ یا تو یہ مان لو کہ ترکی کے اندر اور بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی عقائد بریلی شریف کے ہیں وہ تمام عقائد پوری دنیا کے اندر ہیں، یہ مان لو کہ پوری دنیا ہی بریلوی ہے، یا پھر یہ مان لو کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں نکالا ہے بلکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف ان کے دلائل پیش کیے ہیں، اور جیسے تم لوگوں نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے دلائل پیش کیے، اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہے ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو 3-4 کتابوں کا نام سن لیں۔ صلاۃ مسعودی جلد 2 باب بستم باب نماز میں ہے کہ ایک حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا نام سن کر کے اذان میں اگر انگوٹھے چومے گا تو قیامت کی صفوں میں ہم اس کو تلاش فرمائیں گے اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تفسیر روح البیان کے اندر پارہ 6 سورہ مائدہ زیر آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اس آیت کے تحت میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کے وقت اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو مع کلمی کی انگلیوں کے چومنا ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں، لیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رغبت دینے اور ڈرانے کے موقع پر جائز ہے، کوئی دقت کی نہیں ہے، اگر چاہیں تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شامی جلد اول باب الاذان میں بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھی چومنا یہ مستحب عمل ہے، لہٰذا اس کو بدعت کہنے والا خود جاہل ہے۔ اور اس کے علاوہ کنز العباد کے اندر بھی ہے اور بہت ساری فتاوی صوفیہ کے اندر بھی ہے، کتاب الفردوس کے اندر بھی ہے، ایسے میں بہت ساری کتابوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، اور مقاصد الحسنہ کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر وہابیوں نے اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھانے کے واسطے اس طریقے کی حرکتیں کی ہیں، تو آگے یہ ویڈیو پہنچا دیں تاکہ ان وہابی اور دیوبندیوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔